الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین قائد المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات وجود بخشا۔ درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافلہ انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ قابل احترام بزرگان ملت، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی جو عظمت اور جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 9 ربیع الاول آپ کی یوم پیدائش کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش اور پھر آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کا بھی دن ہے۔ بہرحال ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ ہر روز مختلف علماء کرام سے، دانشوران قوم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر آپ گفتگو سنتے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محلہ اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جلسے نہ ہوتے ہوں۔ اور ہمارے اپنے شہر کے اندر خاص طور پر علماء کرام ایک زمانے دراز سے سیرت کے پیغام کو عام کرتے رہے ہیں۔ آج تاریخ اسلام کی جو نشست ہے وہ 1141ویں نشست ہے۔ اسی مبارک مہینے کی مناسبت سے میں نے عنوان جو دیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محسن انسانیت۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو نہ بھیجا ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو نازل فرمایا۔ چنانچہ تاریخ کے ہر دور کے اندر نبی اور رسول آتے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تا قیام قیامت خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جو کوئی انسان ہدایت کا طلبگار ہے، جو کوئی انسان صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ سیرت کے جلسوں میں سنتے آئیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی ازواجی زندگی کیسی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے کے معاملات کرتے تھے، پھر اسی طریقے سے اللہ سے آپ کا کیا تعلق تھا، پھر آپ کی جو 23 سالہ جدوجہد ہے اس میں کتنے مراحل آئے۔ مکے کے اندر 13 سال تک آپ نے جو جدوجہد کی ہے، اور پھر مدینہ جا کر 10 سال تک آپ نے دین کا جو کام کیا ہے، وہ ساری تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان سب میں جو نمایاں پہلو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، وہ آپ کا ہے محسن انسانیت۔ آپ جانتے ہیں کہ محسن کس کو کہتے ہیں؟ ہم محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر احسان کرتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، ایثار و قربانی کا جذبہ جس کے اندر ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں جو شان ہے وہ دراصل یہ ہے کہ آپ ساری انسانیت کے لیے محسن بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ خود قرآن مجید نے